مولانا وقت آ رہا ہے، اب وقت بہت دور نہیں ہے عالمی نظام کی اتھل پتھل ہو کر ایک دم بدل جانے کا۔ اور یاد رکھیے، جب بالکل اوور ہال کیا جاتا ہے کوئی سسٹم تو بھی بہت توڑ پھوڑ بنی، بہت توڑ پھوڑ۔ اس سرجیکل اسٹرائک کے بغیر، سرجیکل آپریشن کے بغیر اب دنیا کے زخموں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اب وہ وقت آ گیا، اب بس مجھے اور آپ کو یہ فکر کرنی ہے، اللہ یہ جس کے لیے میں یہ ساری گفتگو عرض کر رہا ہوں ہرگز معلومات کے لیے نہیں ہے، اس لیے کرنی ہے کہ یا اللہ یہ اگر وقت آ گیا تو ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ ہم عیسیٰ ابن مریم کے لشکر میں ہوں گے یا اس دجال کے لشکر میں ہوں گے جس کو قتل کرنے کے لیے اللہ عیسیٰ کو اتاریں گے؟ پورا نظام دنیا کا دجال ہے، دجالی نظام ہے جسے دجال پردے کے پیچھے سے چلا رہا ہے، حکومتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اس وقت بالکل اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا، اب اپنی زندگی کے منصوبوں کو تھوڑا بدلیں۔ بعض حضرات میری ان گفتگوؤں کو سن کر اس طرح کے سوالات بھیج رہے ہیں کہ اگر دجال کا آنا اتنا قریب ہے تو ہم لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کیوں کریں؟ کیا بتاؤں، اللہ والوں کی تربیت اور قرآن کی گہری سمجھ، قرآن اور حدیث کی سمجھ حاصل نہ کرنے کے نتیجے میں دنیا کے انسانوں کی عقلیں کس قدر چھوٹی رہتی۔ جیسے میں احتجاج کروں کہ جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا لایا ہوا علم نہیں ہے، اسے انٹلیکچوئل کیوں کہا جا رہا ہے؟ اچھی تعمیر نہیں کہا جاتا ہے علماء کا طبقہ اور دانشور طبقہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سنت کا علم رکھنے والا دانشور نہیں ہے، اور قرآن سنت کے علم کے بغیر جو لوگ دنیا میں کسی نے کچھ پڑھ لیا، کسی نے کچھ پڑھ لیا، وہ انٹلیکچوئل ہو گئے۔ نہیں میرے پیاروں، میں آپ کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں اس لیے اعتراف آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے قرآن کو نہیں سمجھا اسے کچھ نہیں مان، وہ قطعاً علم والا نہیں، وہ عقل والا بھی نہیں، اس کی سوچ بچوں جیسی سوچ رہتی ہے، چاہے وہ بہت بڑے عہدے تک پہنچ جائے۔ بقیہ زندگی میں آپ قرآن مجید کے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور پچھلی زندگی پر افسوس کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایسا ایمان رکھتے تھے کہ اگر صبح زندہ اٹھے تو صحابہ کہتے تھے ہم کو شام تک کی امید نہیں ہوتی تھی، اور شام کو ہم لیٹتے تھے تو باقاعدہ مرنے کے لیے تیار ہو کر لیٹتے تھے، اور جب صبح اٹھتے تھے تو یہ دعا کرتے ہوئے اٹھتے تھے کہ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما امات۔ اس کے باوجود وہ شادیاں بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، کھیتی بھی کرتے تھے، حکومت بھی کرتے تھے، عدالتیں بھی چلاتے تھے، سرحدوں کی حفاظت بھی کرتے تھے، سارا نظام چلاتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو اتنا میچور بننا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے قرآن کا علم حاصل کریں، آخرت کی تیاری کریں، حق اور باطل کے آنے والے معرکے کی یہ تیاری۔ یہ ایک مقابلہ ہے، مقابلے کا میدان سج چکا ہے، بس اعلان جنگ آخری باقی ہے کہ شروع کرو۔ تو ہم کو وہ سب کام کرتے رہنا، اپنے بچوں کے ساتھ ہنسنا مسکرانا بھی ہے، اپنی بیویوں کے حق بھی ادا کرنے، واقعی یہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کے چلو، ذمہ داریوں کی ادائیگی، دل کا غم، یہی تو چیز ہے جو ایک متوازن شخصیت پیدا کرتی۔ صلاۃ والسلام محمد رسول اللہ پر وہ تہجد جب پڑھ چکتے تھے، کس طرح کی تہجد ہوتی ہوئی، کیسی نماز ہوتی ہو، کتنا رونا، کتنا غم، کتنا رجوع اللہ، کٹ جاتے تھے دنیا مافیا سے، کسی اور عالم میں چلے جاتے تھے غالب، لیکن جب سلام پھرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ان کی پیاری بیوی، کم عمر بیوی حضرت عائشہ ابھی نہیں جاگی ہوتی تھی، آرام کر رہی ہوتی تھی یا اٹھ چکی ہوتی تھی، تہجد وہ بھی نماز پڑھ چکی ہوتی تھی۔ اب ان سے حضور اسی وقت میں کیا کہتے تھے؟ کلمینی یا حمیرا، اللہ سے باتیں تو میں کر چکا، اب تم سے باتیں کرنے کا دل چاہ۔ یہی تو اسلام کا حسن ہے۔ آج جو لوگ بستروں کو نرم گرم کرتے ہیں اور بیوی بچوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر کا مزہ نہیں لیتے، اور افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں وہ ادھر کے حقوق ادا کرنے سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں
حقیقی اسلام کو سیکھنا پڑے گا. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ تعالیٰ کسی اللہ والے کے پاس کچھ دن گزار کر اور قریب سے اس کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا